میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، جو جمعے کے خطبے ہیں ہمارے پاکستان میں، جو میجورٹی جو ہے مساجد جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے سپورٹرز کی ہے، مطلب بریلوی مغربی فکر میجورٹی میں پاکستان میں پایا جاتا ہے، ایون انڈیا میں پایا جاتا ہے، میں پاکستان کی بات کروں گا آج، خیر میجورٹی میں پایا جاتا ہے۔ اور آپ جمعہ جا کے پڑھ لیں، اور یا ان کی مساجد میں جو ہے نماز پڑھ لیں، کیونکہ ہم تو نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں پتہ لوگوں کو بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی نماز کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل آپ سب نے دیکھا ہوگا، جب آپ نماز جماعت میں کھڑے ہیں، جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک صاحب پیچھے سے آتے ہیں، اچھے خاصے جوان نوجوان، مطلب بچوں کے باپ کہہ لیں، 35-40 سال کی عمر کے لوگ، میں ایک بار نہیں ایکسپیرینس ہوا، ایک سے زیادہ ہوا ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، پوری جماعت سجدے میں ہے، وہ کیا کریں گے، وہ پہلے اللہ اکبر کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، مطلب وہ جلدی جلدی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس حالت میں جماعت کو آپ نے پا لیا، آپ وہیں سے شروع کریں گے، آپ کی وہ رکعت فوت ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے رکوع مس کر دیا ہے تو آپ کی وہ رکعت فوت ہو چکی ہے، آپ کو پوری رکعت پوری پڑھنی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ لیکن وہ اپنی رکعت کو زندہ رکھتے ہیں، بے شک پوری جماعت سجدے میں ہے، وہ پہلے ایسے کریں گے، ایسے رکوع میں جائیں گے، پھر سیدھے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اور وہ سلام بھی پھیر دیں گے سب کے ساتھ۔ اور میرا یہ ایک سے زیادہ ایکسپیرینس ہوا ہے، اور آپ سب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، اور اس کے کمنٹ میں آپ نے بتانا کہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ، اور مجھے پوری امید ہے ایسا ہوا ہوگا۔ اور جمعے کے خطبوں میں ان کو یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی کہ جو آپ کی رکعت رہ گئی ہے اس کو مکمل کریں، یہ ایجوکیشن نہ جمعے کے خطبوں میں دی جاتی ہے، اور عصر کے بعد جو حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے تمام مساجد میں، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں جو ہے سمجھائی جاتی لوگوں کو، ایسے بالکل ہی کچھ نہیں جانتے۔ میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاؤں، ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر سے میری بات ہوئی، ٹھیک ہے، میں نام بھی نہیں لوں گا، جنڈر بھی جو ہے نہیں بتاؤں گا، تو ان سے میری بات ہوئی کہ جی نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں جو بھی ہے، تو کرتے کرتے کچھ اختلاف ہوئے، میں نے کہا نہیں آپ جو ہے یہ پورا رکوع میں جو ہے پورا جایا کریں، کم سے کم آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری ٹیوشن والی باجی نے تو ہمیں اسی طرح سکھایا تھا، تو انہیں سے ہم سکھانا بھی پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹیوشن والی باجی نے آپ کو کس عمر میں سکھایا تھا؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، اس ٹائم پہ آپ جو سیکھ سکتے تھے انہوں نے وہ آپ کو سکھا دیا۔ کیونکہ اس پہ ایک اور بات ہے، جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو میں نے ان کو آگے کی دعا بتائی کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہ نہیں پڑھتے، ہم تو صرف اتنا ہی بولتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ آگے بھی حدیث میں، بے شک یہ حدیثیں دو ہیں، اس میں یہ آباکی کی دعا جو دوسری حدیث میں ہے، تو میں نے ان کو یہ بتایا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ سیکھا۔ تو میں نے کہا آپ جس ایج میں سیکھا ہے اس ایج میں بچہ جتنا یاد کر سکتا تھا آپ کی ٹیچر نے آپ کو وہی سکھایا، اس کے بعد آپ نے کوشش بھی نہیں کی، آپ نے ماسٹر ڈگری لے لی ہے لیکن آپ نے نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ پرسنل اس طرح کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں ہمارے، جو کہ ہم ویڈیو ریکارڈ میں لاتے ہیں تاکہ جو سننے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی اس سے جو ہے کچھ سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے نالج میں اضافہ کریں، اپنے عبادات میں، اپنے طور طریقوں میں جو ہے بہتری لائیں، اس کو موڈیفائی کریں۔ اگر آپ اچھا اخلاق رکھتے ہیں تو اس کو موڈیفائی کریں کہ اچھا اخلاق کس کس کے ساتھ یا کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو خود کو کیسے موڈیفائی، خود کو کیسے اپڈیٹ کریں گے کہ آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں، مومن کے لیول پہ جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے۔ آپ ماسٹر ڈگری لے لیتے ہیں، ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن آپ دین کے بارے میں جو ہے وہ جو ٹیوشن والی باجی نے آپ کو سکھایا ہے یا قاری صاحب نے آپ کو وہ جب یسر قرآن یا نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے اس وقت آپ نے جو سیکھا ہے آپ وہی لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد آپ نے نہیں سیکھا۔ تو پھر یہی ہوگا، جو آپ کو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، وہ پھر آپ کو جو دین بتائیں گے نا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس مساجد میں ہم وہ نہیں نماز پڑھیں گے تو دوسری مساجد میں وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ دونوں نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آپ ادھر نہیں آ سکتے اور آپ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں صحیح ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں صحیح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، ایک دوسرے کو فتوی بازی ہے۔ پھر یہی ہوگا جب آپ ڈاکٹر انجینئرنگ کر لیں گے، خود کو نہیں ایجوکیٹ کریں گے دین کے حوالے سے، جس میں ساری آپ کی انسانیت چھپی ہوئی ہے، ساری انسانیت، ساری زندگی کا جو جینے کا طریقہ اور آخرت تک کا آپ کو جو بتایا گیا وہ دین میں بتایا گیا، وہی نہیں آپ نے سیکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر اسی طرح کے لوگ مسلط ہوں گے جنہوں نے رٹے مارے ہوں گے، حدیثوں کے دورے کیے ہوں گے، اور پھر وہ آپ کو
छोटी छोटी हदीस अपने मतलब की बताएंगे जो उनके फ़िरके को सूट करती होगी, वही आयतें बताएंगे जो उनके फ़िरके को सूट करती होंगी, वो आयतें बिल्कुल नहीं बताएंगे जो दूसरे फ़िरके को सूट करती होंगी। तो अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज करे। लोग एजुकेट हो रहे हैं लेकिन बहुत कम तादाद में, लेकिन हमें हर एक को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए, हम सबको इतनी ही हिम्मत अता फरमाए कि हम लोग जो है मिल के एक दूसरे की इस्लाह कर सकें, अपने फैमिलीज़ को एजुकेट कर सकें, अपने गिरदोनवा के दोस्तों को एजुकेट कर सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।